الحمدللہ ہم لوگ سورہ آل عمران پڑھے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے. 91 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 92 سے شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ یوز کیا ہے بر. بر جو ہے اسے مراد نیکی اور بھلائی بھی ہے، اور اس سے مراد عمل صالح یا جنت بھی ہے. یہ فتح القدیر میں یہ آیا ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو مگر جب تک تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کو انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے. یعنی یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسے بہت محبوب رکھتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کمائی میں سے ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے ہے. اسی لیے خالصتاً یہ بات بڑی ضروری ہے ہمارے لیے جاننا کہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچنا بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جب انسان خرچنے لگتا ہے تو شیطان کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا یہ بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو تم خرچ رہے ہو، تم لوگوں میں بڑے ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے، بڑا جو ہے نا تمہارا نام ہو جائے گا. اور انسان کی نیت کو یا انسان کے ارادے کو شیطان جو ہے وہ خراب کرتا ہے. تو یہاں پر جو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خرچو جو تمہیں پسند ہے، تو وہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو انسان کو خود پسند ہو. ورنہ شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے، اگر یہ والی پٹی نہ پڑھائے بڑائی والی، تو پھر یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ بس دے دو تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، جو بھی دو گے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں قبول ہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے خیال سے یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم رضائے الہی کے لیے خرچ کر رہے ہو یا تم اپنی واہ واہ کے لیے خرچ کر رہے ہو. تو یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی سمجھیں گے، یہ تھوڑا سا کڑوا پوائنٹ ہے. یہاں پر جب خرچ کرنا ہوتا ہے نا تو ایک تو خرچ کرنا ہے مال، دوسری آپ اپنی ایفرٹس کبھی خرچ کرتے ہیں، کبھی اپنا ٹائم لگاتے ہیں، کبھی اپنی انرجی لگاتے ہیں. اگر یہ کرتے ہوئے بھی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں لوگوں کو، یا میں اپنی انرجیز لگا رہا ہوں لوگوں کو، یا مثلا میں یہاں پر بیٹھا میں کام کر رہا ہوں، میں یہ بڑا جو ہے وہ درس قرآن اور درس حدیث چل رہا ہے، اور شیطان میرے ذہن میں بھی یہ ڈال دے کہ دیکھو واہ جی واہ تم نے کیا کام کر دیا ہے، واہ جی واہ اگر تم ہوتے تو یہ چل ہی نہیں سکتا. یہ شیطان کا ایک دوسرا وار ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اگر پیسوں کی طرف سے نہیں کر سکتا، گمراہ کر سکتا، تو ان کاموں میں لگا کے اگر انسان ان کاموں میں لگتا ہے تو ان کاموں میں بھی گمراہ کر دیتا ہے. تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ اگر تم پیسے دے رہے ہو تو کیوں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ اگر تم کہیں پر اپنا وقت دے رہے ہو تو کیوں دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ تم اگر بڑی فیاضی دکھا رہے ہو کہ میں یہ بھی لے آتا ہوں، میں وہ بھی لے آتا ہوں، میں یوں بھی کر دیتا ہوں، میں نے لوگوں میں کپڑے بھی بانٹ دیا، میں نے لوگوں میں کھانا بھی کھلا دیا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے باخبر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بات تھوڑی سی بدل رہے ہیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں. اللہ تعالیٰ ریفر کر رہے ہیں کہ جو کچھ شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے سب کا سب حلال تھا. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی اس کو ایسے بھی سمجھیں گے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو انسان کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے، جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا آگے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو. اچھا، اسرائیل جو لفظ ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اسرا یعنی سلیو، عبد، ایل یعنی اللہ، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد سے جتنے بھی ٹرائبز ہیں وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ جو یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم پچھلے جو انبیاء ہیں ان کی تصدیق کرتے ہوئے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ کیا کر رہے ہو کہ جو ہماری شریعت میں چیزیں حرام ہیں تم ان کو حلال کر رہے ہو. اب ہوا یہ تھا کہ جیسے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ انہوں نے اپنی شریعت میں خود حرام کر لیا تھا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ بیمار ہوئے
تو انہوں نے کچھ چیزیں اپنے لیے منع کر لیں کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں اس کی وجہ سے بیمار ہوں، یا شاید انہیں وہ چیزیں پسند نہیں ہوں گی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، دونوں باتیں ملتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ بعد میں آنے والوں نے حضرت یعقوب کی اولاد میں بعد میں آنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزیں تھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس بات کو منع کر لیا کہ اب میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آیت اتار دی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو اب بہرحال اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہو، اگر یا یہود کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو حرام سمجھ رہے ہو تو آپ کے پاس تورات موجود ہے، ان میں ان چیزوں کی حرمت ثابت ہوئی ہے، تو آپ دکھا دو۔ اگر اور ایک چیز اور ہم نے سمجھنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور تورات کے اترنے میں تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے، یعنی حضرت یعقوب کے بعد جو تورات نازل ہوئی ہے وہ تقریباً 500 سال بعد ہوئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، فتلوہا، اور اس میں سے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے جو چیزیں تم لوگوں نے تورات میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یا وہ چیزیں جو تم لوگوں نے اپنے اوپر حرام کی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن کا اسلوب کلام ہے کہ قرآن جو بھی دعویٰ کرتا ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ثبوت پیش کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے رہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے اصول و ضوابط پر عمل کرنا اس دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے۔ عموماً برائی اس چیز سے جنم لیتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، انسان ان ہدایات کو کم سمجھتا ہے یا ان ہدایات کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈیشن کروں گا۔ یا ایک ایکسٹریم یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ ہدایات جو ہیں یہ بس مسجد تک ٹھیک ہیں، لیکن جو میری عملی زندگی ہے اس میں یہ کافی نہیں، اور انسان اپنی ہدایات پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے 5 10 15 20 25 سال بعد اگر اس کی زندگی میں نکل آئے یا اس کی نسلوں میں یہ مسئلہ نکل آتا ہے کہ پھر جو اصل شریعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے ڈیویٹ کرتا 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 انسان ایک دوسری ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے۔ تو برائی کا ظہور ہمیشہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کو کافی نہیں سمجھتا اور ان میں اپنی طرف سے ایڈیشن یا ڈیلیشن کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ اس کا ایک جنرل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے سچی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں انسانوں کے لیے کوئی بھی گمراہی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی کجی، کوئی کمی نظر آتی ہے تو یہ انسان کا اپنا فہم ہے۔ اگر انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو یہ انسان کی اپنی لا علمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں وہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مثال سمجھتا ہے، مثلا ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے، مرد عورت کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، مرد عورت بننا چاہتی ہیں، شادی کے بغیر رہنے کا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یعنی بہت سارے یہ فتنے کھڑے ہو گئے۔ اگر ہم ہیومینٹی میں، انسانیت میں پیچھے جاتے جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ فتنے اس وقت موجود نہیں تھے، اور اگر یہ فتنے اس وقت موجود تھے تو اس وقت اللہ کے ایسے بندے بھی موجود تھے جو کہتے تھے یہ غلط ہے، اس کو بند کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ان فتنوں کو لیگلائز کرنے کے لیے اصول اور ضوابط بنا دیے گئے تو پھر میٹر آف 50 60 70 ایئرس، 50 60 70 سال کا عرصہ، اور آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں کی آبادی تقریباً 50% ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کو اپنے ماں یا باپ کا نہیں پتہ، کسی کو اپنے باپ کا نہیں پتہ ہے، کسی کو ماں نہیں پتہ، اور جن کو پتہ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی دادی کے ساتھ رہتا ہے، کوئی نانی کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ دادی نانی اس لیے نہیں رکھتے کہ انہیں بڑی محبت ہے انہیں رکھنے، وہ دادی نانی اس لیے رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کہتی ہے یہ تم رکھ لو اور ہم سے پیسے لے لو ان کو رکھنے کے۔ وجہ پھر وہی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں، جب آپ اس میں سے نکلیں گے تو آپ اپنے لیے صرف کھائیاں کھودیں گے، کھڈے کھودیں گے جن میں ایک نہ ایک دن پکا اس میں جا کے گریں گے۔ تو قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ جو پہلے بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان صدق پر مبنی ہے کہ کھانے کی یہ تمام چیزیں حلال تھیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کی ہیں۔
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، یا ملت ابراہیم کی پیروی کرو یا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ یہاں پر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیروی کرو، کیونکہ وہ چاہے قریش مکہ تھے، وہ چاہے یہود تھے، وہ چاہے نصارہ تھے، ہر کوئی اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے جوڑتا تھا، وہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیروی کرو اگر آپ اپنے آپ کو ان میں سے سمجھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ان کا بڑا ہی جسے کہتے ہیں زبردست یا بڑا ہی اونچا وصف بیان کیا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی کہ کوئی بھی وصف کسی انسان کا جو سب سے اونچا ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان مشرکین میں سے نہ ہو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ دیکھیں شرک نہ دو قسم کا ہے، ایک تو شرک جلی ہے جو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو سجدہ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یہ سمجھے کہ یہ مجھے نکالنے والے ہیں، چیزوں میں سے نکالنے والے۔ لیکن ایک ایسا شرک ہے جو شیطان نے بڑے ہی زبردست طریقے سے بڑے ہی آہستہ آہستہ جو ہے نا انسانوں کے اندر پیوست کر دیا۔ وہ شرک کیا ہے؟ وہ شرک یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نمازوں یا عبادات کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب میری عملی زندگی آئے گی تو اس میں کوئی قرآن و حدیث نہیں، اس میں کوئی سنت ونت نہیں، اس میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بس مسجدوں تک ٹھیک ہے، اگر اس کے باہر کو کوئی معاملہ ہے تو میں خود طے کروں گا۔ ان نوئنگلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ناؤذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کافی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ویسا نہیں جانتا جیسا میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کمپلیٹ نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شرک کا مطلب صرف عبادات میں شرک نہیں ہے، شرک کا مطلب انسان کی جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا۔ یہ یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے، وہ یہ کہتے تھے پھر کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم پہلے والے انبیاء ہیں ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل تک، یعنی کہ یہ جتنا بھی عرصہ ہے حضرت اسماعیل سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں ہے، سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ میں انہی جو انبیاء ہیں انہی کی کنٹینیویشن ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ یہ کنٹینیویشن تو کہتے ہیں کہ آپ ان کی ہیں، لیکن آپ چیزیں بھی حرام کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلا، بیت المقدس سے قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کعبہ کی طرف کیا، تو یہ ان کے لیے ایک اور پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ آف آبجیکشن، اعتراض انہوں نے ایک اور اٹھا دیا کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ آپ کنٹینیویشن ہے، تو اب یہ کیسے ہو کہ آپ نے قبلہ بدل لیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کیا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ کے 400 سال بعد کے ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد حضرت موسیٰ کے بعد کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو مکہ ہے یہ اس سے بھی پہلے کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ مبارکم وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف ریفر کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سینٹرل پرسنالٹی ہیں تینوں امتوں کے، بلکہ چاروں، اگر ہم وہ مکہ کے مشرکین کی بھی بات کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے مقام ابراہیم، تو یہ شاعر اللہ میں سے، شاعر اللہ سے مراد یہ کہ مقدس مقامات میں سے ہے، شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کعبہ میں، مسجد حرام میں داخل ہو جاتا ہے، کان آمنا، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم شروع سے جانتے ہیں، یعنی کہ جو مکہ کے بھی حالات تھے وہاں پر بھی دشمنیاں بہت واضح ہوتی تھیں، یعنی قتل کرنا جو ہے وہ عام بات ہوتی تھی، اور خاص طور پہ جو ٹرائبل غیرت ہوتی ہے اس میں تو وہ ویسے ہی قتل کر دیتے۔ تو اللہ وہاں، لیکن اس دور میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی بیت الحرام میں یا مکہ میں، اس میں کعبہ میں دیکھ لیتا تھا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اور الحمدللہ آج تک ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آج تک الحمدللہ جو بیت الحرام ہے وہ امن کا گہوارہ ہے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس گھر کا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے ایک کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کفر، یعنی کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ کفر کا استعمال کیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ جسے جاتے ہیں نا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں اور بڑے سخت انداز میں اللہ تعالیٰ ایسے مخاطب کر رہا ہے اہل کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یا پوچھیے، یا اہل الکتاب، اہل الکتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ تم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے، ہم لوگ اپنی زمانے کہتے ہیں نا ٹوپیاں گھما سکتے ہو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ایسے ہی اپنی گمان کرتے ہو کہ تم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کو تم دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، تم انبیاء کی اولادوں میں سے ہو، تمہارے آباء و اجداد کی ہسٹری تمہارے پاس ہے، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جو نبی تمہارے سامنے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ اور پھر واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات آپ اسی کو کہہ سکتے ہیں جسے یہ ریئلائزیشن ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی ماننے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ان کے لیے سب سے مشکل کام اس لیے تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نسل ہے اس سے آؤٹ سائڈر ہے، ہم لوگ انبیاء کی اولادوں میں سے، حضرت یعقوب سے لے کے آج تک انبیاء ہم میں سے آ رہے ہیں، ہماری رگوں میں انبیاء کا خون دوڑ رہا ہے، ہم لوگ اونچے مقام والے ہیں، ہم لوگ کتاب والے ہیں، ہم لوگ شریعت والے ہیں۔ یہ عرب کون ہے؟ نہ کوئی کتاب نہ کوئی شریعت، ان کی نظر میں جاہل لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، کبھی پانی پہ لڑتے ہیں، کبھی گھوڑوں پہ لڑتے ہیں، کبھی کسی بات پہ لڑتے ہیں۔ ان جاہلوں میں سے نبی آ گیا، ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں اس کو؟ یعنی اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی سے نکال دے تو اس قسم کی عصبیتیں انسان کے اوپر حاوی آ جاتی۔ تو اب ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ بدنام ہو جائے، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات انہیں مل جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں، کوئی ایسی دین کے بارے میں بات مل جائے کہ وہ دین کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہم ایک اور بات کی طرف دیکھیں گے نا کہ وہ لوگ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا بہتان یا جھوٹ نہیں گڑ سکے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو کوئی گزند پہنچا سکے، کوئی پرابلم کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے تم کیوں چاہتے ہو کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی ٹیڑھے ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے پہلے، جیسے اس سے پہلی آیات میں ہے کہ سازشیں کرتے تھے، صبح ایمان لے آنا، رات کو ایمان چھوڑ دینا، لوگوں کہنا ہمیں تو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم راہ راست کو پہچانتے ہو، تم کتاب والے ہو، تم شریعت والے ہو، جانتے بوجھتے اس قسم کی فضول حرکتیں مت کرو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، تمہاری سازشیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا اگر ہم آج کے حالات میں جائزہ لیں تو اتنی سچی بات ہے، یہ اتنی پکی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج کا مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں میرے لیے کافی نہیں ہیں، اور وہ پھر اپنے معاملات ویسے طے کرنا چاہتا ہے جیسے غیر مسلم کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ دیکھو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے،
دیکھو ان کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا بھی ہے، ڈھمانا بھی ہے، جو بھی اس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں. جب وہ اس چیز میں پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ دین سے متنفر ہوتے ہوتے اس حد تک یا اس نہج پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیتا ہے. اور اس کی آپ اگر اگزامپل دیکھیں تو بہت سارے وہ لوگ جو اپنے بیک کنٹریز، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، وہاں پر نا بڑے اچھے مسلمان ہوتے ہیں. چلے اچھے بھی نہیں کہ تو مسلمان ہوتے ہیں کم از کم، لیکن وہ جیسے یہاں پر آتے ہیں، یہاں کی چیزوں سے، یہاں سے مراد ویسٹ میں، کہیں بھی ہو سکتا ہے ویسٹ میں، وہ ایسے مرعوب ہوتے ہیں یہاں کی چیزوں سے، ایسے انسپائر ہوتے ہیں یہاں کی چیزوں کے کہ جو سب سے پہلی بات وہ کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے. یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں، اب یہ بات جو ہے نا یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ سمجھنے والی بات ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اسلام جو ہے وہ کوئی جادوئی مذہب ہے، کوئی جادوئی دین ہے کہ میں کچھ بھی کرتا رہوں، اس کے بعد میں کچھ برکت والے وظیفے پڑھوں اور میرے سارے معاملہ ٹھیک ہو. یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے عملی پہلو کیا ہیں. کہتے ہیں دیکھو ہمیں عملی پہلوؤں سے بات نہیں، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اب ہم جو مرضی کریں، اس کے بعد ہم قرآن کی فلانی صورت اتنی بار پڑھ لیں، قرآن کی فلانی آیت اتنی بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا فلانا اسم جو ہے وہ اتنی بار کر لیں، اللہ تعالیٰ کا فلانا چیز جو ہے وہ اتنی بار، اور اس کے بعد ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سب واش آؤٹ ہو جائے، ہماری جو مصیبتیں مشکلیں ہیں وہ دور ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں. اور وہ پھر جب یہاں پر آتے ہیں، اب ایک بات تو یہ بھی سچ ہے، اب اس سے بھی جو ہے انکار نہیں کیا جاتا، وہ جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کا سسٹم بڑا زبردست کام کر رہا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک بات کی بات ہے. وہ صحیح کام اس لیے کر رہا ہے یہاں کا سسٹم کہ یہاں پر ایمانداری پر بڑا ڈنڈا ہے. یعنی کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے ایماندار ہیں. یہاں پہ ایمانداری پر اس لیے لوگ کرتے ہیں ایمانداری پر کہ ڈنڈا جو قانون کا ڈنڈا ہے وہ بڑا مضبوط ہے. یہاں پر اگر کوئی 10 روپے کی کرپشن بھی کرتا پکڑا جائے تو معافی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ پورا کا ملک لوٹ کے کھا جاؤ تو جو ہے وہ آپ اب جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سب کے سامنے ہے. یعنی کہ 7 خون معاف ہے آپ کو اگر آپ کی پہنچ ہے اور آپ کا کچھ نہیں ہے. اب وہ جب یہاں پر آتے ہیں یہ نظام دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک چل رہا ہے اسلام کے نام پہ، جو بالکل جھوٹ ہے. کہاں چل رہا ہے اسلام کے نام پہ؟ اب ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ملک تو چل رہا ہے اسلام کے نام پہ، وہاں پر جھوٹ ہے، کرپشن ہے، دھوکہ ہے، فلانا ہے، یہ جو ہے کافر ہیں، اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ سارے کام ایمانداری سے ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پرابلم اسلام میں ہے. لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں کہ پرابلم اسلام میں نہیں ہے، پرابلم آپ کی سمجھ میں ہے. یعنی کہ آپ اگر کسی چیز کو کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ نظام کو کمپیئر کرو. اگر آپ کسی چیز کو کمپیئر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس چیز کو کمپیئر کرو کہ وہاں والے کے لوگوں کا عمل اور یہاں والے لوگوں کا عمل کیسا ہے. آپ اس چیز کو کمپیئر کرو کہ جو اوپر بیٹھے وہاں کے لوگ ہیں وہ کیا پالیسی بنا رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کیا پالیسی بنا رہے ہیں. اور ہمارے چلو میں باقی ملکوں کی بات نہیں کرتا، پاکستان میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے ایسے ایسے بغیرت بھی ہیں جنہیں قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی، ایسے ایسے بغیرت بھی ہیں جنہیں سورہ کوثر نہیں پڑھنی آتی، اور آن دا ریکارڈ موجود ہیں. اور اب کوئی کہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، یعنی اس سے بڑے ظلم اور کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ کہ آپ اسلام کا نام لے کے کچھ بھی بغیرتی کیے جاؤ اسلام کے نام پہ، اور پھر آپ بولو کہ اسلام والا ملک ہے، یعنی یہ اسلام کا ملک ہے. اور اوپر سے افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. کوئی بدلنے کی کوشش نہیں ہے. پہلے باپ وزیر تھا، پھر خود وزیر ہوئے، آگے بیٹا وزیر ہے، اسی سسٹم میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں. اگر بات کرو تو اتنی لمبی لمبی زبانیں. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو پھر ہم لوگ بات کو جو ہے وہ واپس لے کے آئیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں. جو مسلمانوں کے اگینسٹ ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو مرضی مانتے پھرو، ہمیں آپ کے عقائد سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، تم ایک بار ہمارے عمل پہ، ہمارے جو طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اور یہ ہم نے طریقہ وضع ہی ایسا کیا ہے، ہم نے سسٹم ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ تم خود بخود بے دین ہو جاؤ گے. جب آپ کا بچہ سیکولر اسٹڈی سے گزرے گا تو وہ خود بخود بے دین ہو جائے گا. جب آپ کا بچہ باہر نکلے گا اور وہ دیکھے گا کہ ساری دنیا برائی کر لی ہے، میں نے کر لی تو کون سی بری بات ہے، تو آپ کا بچہ خود بخود بے دین ہو جائے گا. بہرحال تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے. اس کو بھی 2 طریقے سے سمجھیں. ایک یہ کہ یہ اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ دیکھو تمہیں وہ جو بھی کفار یا جو بھی اہل کتاب تم لوگ کو جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، رسول تم میں موجود ہے، تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے. اس سے پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو جو بھی تمہیں پرابلم ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اس کا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کفر سے بچنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھے.
قرآن پڑھے. جو کفر سے بچنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے. اگر ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ثواب ہمیں مل جائے, ہدایت نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بات پھر بار بار وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ان خطرات سے بچنے کی تدبیر بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم, جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے اس کو تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھامو. اور اللہ تعالیٰ سے چمٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین سے چمٹ جائے, اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت سے چمٹ جائے. اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو انسان کسی بھی محفوظ قلعے میں نہیں آ سکتا. دیکھیں یہاں پر نا ہمارے لیے ایک اور چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے. ہم لوگ نا اس پر عموماً زیادہ غور نہیں کرتے. دین کے بہت سارے معاملات ہیں نا ہمیں فوری طور پہ سمجھ نہیں آتے. اب ظاہری بات ہے ہم لوگ یہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک امریکہ کا سسٹم ہے اور ایک ہمارے دین کا سسٹم ہے. اب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہ انگلش میں کہتا ہے نا وی آر باؤنڈ ٹو فالو. اب جو یہاں پر ہو رہا ہے تو وہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو فالو کرنی پڑتی ہیں. تو اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ اس چیز کو فالو کرنے کے لیے جو دین کی باتیں ہیں ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی کمزوری ظاہر کریں کہ بھئی ہم کمزوری کی وجہ سے نہیں فالو کر سکتے. دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی. دین کے بہت سارے معاملات اگر ہم واپس جائیں, جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا تو کوئی اس کی وجہ نہیں بیان کی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو بیان کیا تو کوئی اس کی ایگزامپل نہیں دی. بس کہا کہ سود حرام ہے, جو تمہارا اصل مال ہے وہ لے لو, باقی سود ہے چھوڑ دو. اور اس کے بعد وارننگ دے دی کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی دا موسٹ سویئرسٹ وارننگ, سب سے جسے کہتے ہیں نا سخت وارننگ جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اس وقت اب اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے اپنی عقل استعمال کرنے کے, اس سے کیا ہوگا؟ دیکھو ایسے دین فضول باتیں کرتا ہے, سود چھوڑ دو سود چھوڑ دو. اور اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا بھی نا کہ جو کاروبار ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے کہ اگر میں اپنا گھر کرائے پہ دیتا ہوں تو پیسے نہیں لیتا ہوں, تو اگر میں نے گھر کرائے کی دینے کی بجائے اپنے پیسے کرائے پہ دے دیے تو اس پہ اگر میں نے کرایہ حاصل کر لیا تو اسے سود کو کیسے کہہ دیا؟ ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے. لیکن آج دیکھتے ہیں 1400-1500 سال بعد کہ اس سود کی وجہ سے, چلے میں پھر کہتا ہوں دوسری کنٹریز کا نام لیتا ہوں, کم از کم پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا. اس سود کی وجہ سے دنیا کی جتنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ جکڑی جا چکی ہیں قرضوں کے اندر. ان پیسوں کی وجہ سے, ان سود کی وجہ سے کرپشن اپنے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ چکی ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. اب دیکھا جائے تو 1400 سال پہلے اس کی کیا توجیہ پیش کی جا سکتی تھی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ فرض کریں اگر اللہ تعالیٰ نے کو بتا بھی دیتا کہ آنے والے وقتوں میں بہت مسئلہ ہوگا, کسے سمجھ آنی تھی؟ کون سمجھ سکتا تھا؟ تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ضوابط میری آپ کی زندگی کے لیے وضع فرمائے, میں عبادات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میاں بیوی کے حقوق ہو گئے, بچوں کے حقوق ہو گئے, والدین کے حقوق ہو گئے, میں نے اپنے جو کام کرنے ہیں, جو جاب کرنی ہے, جو بزنس کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے, میں نے جو کپڑے پہننے ہیں وہ کیسے پہننے ہیں, میں نے جو شادیاں کرنی ہیں وہ کیسے کرنی ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں کیسے کرنی ہیں, جس معاشرے میں رہنا ہے میں اس میں لوگوں کا حق کیسے ادا کر رہا ہے. اگر ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو یہاں پر ہو رہا ہے. ہم لوگ بھی اسی دھارے میں بہتے ہوئے بہ جائیں گے. کل کو ہمارے بھی بچے کہیں گے کہ ہاں وہ میرا تو کوئی دادا نانا کچھ ہوا کرتا تھا مسلمان, میں نے سنا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہ سنی سنائی نہیں ہے, میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے. میں رشیا میں تھا فلائٹ پر, وہاں پر ایک مسلمان سے میری ملاقات ہوئی. مسلمان, میں بڑا خوش ہوا رشیا میں مسلمان, اور وہ گراؤنڈ سٹاف ایئرپورٹ پہ کام کرتی تھی, خاتون تھی. میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا مسلمان, تو اس سے نا ویسی بات چل نکلی کیا کیسے کس طرح. تو اس نے وہ بات جو ہے نا کلمے پہ آ گئی کسی طرح. تو اس نے کہا دیکھو کلمہ علماء مجھے نہیں آتا. میں نے کہا اچھا کلمہ نہیں آتا. اب میرے ذہن میں فوراً یہ حدیث آئی, ایک حدیث اس معاملے. تو میں نے کہا پھر کلمہ کسے؟ اس نے کہا میری دادی جو ہے نا اسے آتا ہے عربی میں کلمہ. میں نے کہا تمہیں؟ کہتی مجھے اس کا مطلب پتا ہے کیا ہوتا ہے. اور یہ میں آج سے کوئی 15 سال پہلے 20 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریسنٹ بات بھی نہیں ہے. اور آج آپ یہاں پر دیکھیں ایسے مسلمان موجود ہیں جو, میں نام نہیں لیتا, پھر ظاہری بات ہے ہم سب لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. آج یہاں پہ ایسے مسلمان بچے موجود ہیں جنہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا. آج یہاں ایسے مسلمان بچے موجود ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ہمارے ماں باپ نے نماز پڑھنا نہیں سکھایا.
آج یہاں پر میری آپ کی عمر کے ایسے مسلمان موجود ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، اپنے بچوں کو دینی کلاس میں لاتے ہیں، لیکن انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی. کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو چمٹ گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کی تو ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی. تو اب جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے نزدیک پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ پیسہ کماؤ، رج کے پیسہ کماؤ. اب وہ بیچارے پیچھے اپنے بڑے مشکل حالات میں آئے ہوتے ہیں، ان کو نظر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں پر آئے ہیں تو انجوائے کرو لائف. لیکن اس لائف انجوائمنٹ میں وہ جو لوز کرتے ہیں اپنا دین، اپنے بچے، اپنے بچوں کا دین، سب کا سب دھرا کا دھرا. یعنی کہ جو، اور پھر جب انسان اپنی آخری ایج میں پہنچتا ہے جہاں اسے نہ اس کے بچے پوچھنے والے ہوتے ہیں، نہ فلانا ہوتا ہے، نہ ڈمانا ہوتا ہے، بات جو ہے وہ کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے. ہم لوگ اپنی بات کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں. اور ایک میں آپ کو اور مثال دوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک خاتون پاکستان میں اکیلی رہتی، بیمار ہو گئی اکیلی. اس کے رشتہ دار ہیں اس کے آس پاس، لیکن اس کے بچے جو ہے نا وہ نہیں ہیں، یعنی کہ اس کے پاس کوئی بچے وغیرہ نہیں. تو میری بات ہوئی اس کے کسی سے، بل تو اس نے کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاتون بیمار ہے، یعنی 80-85 سال کی ہوں گی شاید. تو انہوں نے کہا کہ دیکھا اسی لیے اس امریکہ میں نا، اسی لیے یہاں پر وہ اسسٹڈ لیونگ بنے ہوئے ہیں کہ جب لوگ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اسسٹڈ لیونگ کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں ان گھروں میں چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا ایک بات آپ بھول رہے ہیں جناب، ہمارے یہاں اسسٹنٹ ہومز اس لیے نہیں بنے کہ ہمارے اسسٹنٹ ہماری بیٹیاں ہوتی ہیں، ہماری بہویں ہوتی ہیں، ہمارے پوتے نواسے ہوتے ہیں، ہمارے محلے دار ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے ملکوں میں اسسٹڈ لیونگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پر اسسٹڈ لیونگ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہاں پیدا ہوتے ہی بچے کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو 18 سال کے بعد تم نے یہ گھر چھوڑ دینا ہے، تم جو پڑھ رہے ہو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، تم جو کھاتے ہو اس کے گورنمنٹ مجھے پیسے دیتی ہے، تم جب تک ہو تمہاری میرے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سب گورنمنٹ کرتی ہے تمہارے لیے. تربیت تمہاری اسکول میں ہوتی ہے، کھانا وانا تم اسکول میں کھاتے ہو، گھر آتے ہو تو اس گھر میں تم سو جاتے ہو. اگر میرے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کے پیسے بھی مجھے گورنمنٹ دے دیتی ہے کہ بچہ جو ہے لے لو، اس کے جو ہے نا وہ پیمپر کے اور کھانے کے پیسے بھی لے لو. اور بچہ دوسری طرف کیا ہوتا ہے، بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اسے کیا سکھایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دیکھو یہ امریکہ ہے، 18 سال کے بعد نکل جاؤ، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دو. اور بچے کو یہی ہوتا ہے نا، میں نے بھی 18 سال کے بعد چلے جانا ہے، تو وہ نا پلاننگ آلریڈی شروع ہو چکی ہوتی ہے، میں گھر چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ. اب آپ دیکھیں کہ اس پوری جو یہ پورا ہم نے پلان جو یہاں جو بات ڈسکس کیا ہے، اس میں دین کہاں ہے، اس میں اللہ اور اس کا رسول کہاں ہے. اب جب ہم نے یہاں اس سسٹم میں رہنا ہے اور کسی طرح ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دین سے بہتر یہ سسٹم ہے، پھر اس کے اثرات تو ایسے ہی نکلیں گے. بچے 18 سال بعد کہیں گے تم کہاں کے باپ، تم کہاں کی ماں، میں کون سا بیٹا، تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، صرف پیدا ہی تو کیا ہے، گورنمنٹ میرے پیسے دیتے رہی ہے، گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتا رہا ہوں، فلانا کرتا رہا ہوں، ڈمانا کرتا رہا ہوں. آج تم کہاں سے مجھے کہہ رہے ہو حق کے زمانے آ گئے ہو. اور اگر آپ نے بچپن میں میری کوئی تیمارداری کر بھی لی، آپ نے بچپن میں میرے لیے کوئی اچھا کر بھی لیا، تو سارے ماں باپ کرتے ہیں، آپ نے کون سا کوئی احسان کر دیا میرے اوپر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اسسٹنٹ لیونگ میں نہیں رہتے وہ بیچارے 2-2 دن مرے ہوئے پڑے رہتے ہیں اپنے گھر میں، پھر جب تک گھر سے لاش کی بو نہ آئے کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوتا. یا گھر کے باہر نکال کے کرسی اکیلے بیٹھے رہتے ہیں، کتا بلی رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلے رہنے کے لیے تو نہیں بنایا نا. تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہی نجات پا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنائے، اس قرآن کو ہمارا امام بنائے، اس قرآن کو ہمارا گائیڈ بنائے، ہمارا نور بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی کا رول ماڈل بنائے، ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھنے والا بنائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے. جو کسی بھی اپنے بچے کی، اپنی اولاد کی مصیبت میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی مصیبت کو دور فرمائے. اسی طرح جو اپنی کسی بھی روزگار کی یا بزنس کی پرابلم میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ. جو ہمارے بہن بھائی بڑے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ.
اور ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنائے، قیامت والے دن انہیں متقین میں سے اٹھائے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین۔ اور ہاں ایک بات اور، اس میں جو بھی اچھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ میری ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر